الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساكن ترضونها وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ یا رب، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، عیاشی بھی ہے مکاری۔ یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے عیاری اور عیاشی بھی ہے مکاری۔ تہذیب حاضر نے بخشی ہے مجھے وہ آزادی، تہذیب حاضر نے بخشی ہے مجھے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو ہے آزادی پر باطن میں گرفتاری۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سید الانبیاء حبیب کبریاء معصوم آمینہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بندہ ناچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ ذو الحجہ شریف کا مہینہ ہے، غالباً آج 5 ذو الحجہ شریف ہے، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی تھی اور اسی کی تفسیر میں چند احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 آدھی آیت کی میں نے تفسیر بیان کی تھی اور آدھی آیت کی تفسیر باقی رہ گئی تھی، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ اسی آیت کی تفسیر ہی پیش کروں گا۔ اور دماغ میں یہ خیال بھی بعد میں آیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن پھر اپنا وہ وعدہ یاد رہا جو وعدہ کیا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں ضرور سناؤں گا۔ اسی وعدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے موضوع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اسی موضوع سے ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ العزیز اگر میری زندگی نے ساتھ دیا، وفا کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کریں گے، چونکہ آپ جد الانبیاء ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام کے داتا امجد ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جا بجا کیا ہے۔ کسی مقام پہ کسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کسی مقام پہ کسی اور حوالے سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین خود اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، تو ہمارا بھی حق ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو ہمیں حکم بھی دے دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے لوگوں میرے ابراہیم کو یاد کرو کتاب میں، چونکہ میں نے یاد کیا ہے تو تمہارا بھی حق ہے میرے خلیل کا تذکرہ کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ میرے جلیل القدر نبی تھے، میرے سچے نبی تھے۔ جب اللہ پاک ہمیں حکم دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو نظر انداز کرنے والے؟ ہماری ذمہ داری ہے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، آپ لوگوں کو حکم دے دیجئے، ان کانا آباؤکم، کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے، یعنی باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا، اس طرح نانا اور نانے کی اس طرح پہلے والی نسل، یہ آباء و اجداد میں شامل ہے۔ فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے والے، تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم لوگ اپنے لیے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جو تم ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، کسی بھی کاروبار کے لیے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، فرمایا کہ تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں، جن کے لیے تمہارے دل و دماغ میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں ہمیں گھاٹا نہ پڑ جائے،
میں نے تو اتنے پیسے لگائے ہیں اس کاروبار کے لیے، کہیں مجھے گھاٹا نہ پڑ جائے، مجھے اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے یہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں گھاٹے کا خدشہ ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان، تمہارے وہ بنگلے، تمہارے وہ کوٹھیاں جو تم نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہے، تمہارے پسندیدہ جو مکان ہے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا کہ یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کی رسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت سے عزیز ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، فتربصوا، فرمایا کہ پھر راستہ دیکھو، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ کے پکڑنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ باغی قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 آباء و اجداد، نمبر 2 بیٹے، نمبر 3 اپنے بھائی بہن، نمبر 4 اپنی بیوی، 5ویں نمبر پہ خاندان والے، 6 نمبر پہ اپنا مال جو ہم کماتے ہیں، 8ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ وہ تجارت، وہ کاروبار جو ہم کرتے ہیں، اور 8ویں نمبر پہ وہ مکانات جو ہم نے بنوائے ہوئے ہیں اپنے رہنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے آگے ہیں، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد سے بھی یہ تمہیں عزیز ہے، فتربصوا، فرمایا کہ پھر راستہ دیکھو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے بیٹھ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، یہ 8 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا کہ اس چیز سے محبت نہ کرو۔ سب کی محبت اسلام میں ہے، اسلام نے سب کی محبت کا ہمیں درس دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سبق دیا ہے کہ سب سے محبت کرو، لیکن سب کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، یہ دھیان رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، آباء و اجداد کی محبت، اس بارے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ عرض کر دی تھی، احادیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دی تھی کہ آباء و اجداد سے محبت کرنی، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے آج ایک حدیث پاک پیش کرتا جاؤں گا۔ اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آباء و اجداد سے محبت نہ کرو، اسلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی اجازت دے دیجیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ ہاں آقا میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، تمہاری ماں کی خدمت تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسلام نے والدین کی محبت کی نفی نہیں کی، والدین سے محبت کرنے کا سبق ہمیں دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ والدین سے بڑھ کے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے۔ اسی ضمن میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ حضرت سیدنا اویس
करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका तज़किरा सुनाया था, आपका जिक्र सुनाया था। इसके बाद फरमाया वा अबनाउकुम, कि अपनी औलाद से मोहब्बत करो, अपने बेटों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। आगे फिर अपने बेटे और बेटियों की जो औलादें हैं उनके साथ मोहब्बत करो, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि उनकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे गालिब ना आ जाए। देखिए मैदान करबला में आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में उतरे थे, क्या अपने साथ कोई फौज लेके गए थे? अपने साथ लड़ाई करने वाली को फौज लेके गए थे? कोई लश्कर लेके गए थे? कुछ भी ना था, सिर्फ अपने बच्चे साथ थे, अपने घर वाले आपके साथ थे। लेकिन आका हुसैन का अज़म क्या था? आका हुसैन का फैसला क्या था? आपका इरादा क्या था? आपकी ख्वाहिश क्या थी? यही थी कि हुसैन का घर बार अगर लुटता है तो लुट जाए, लेकिन नाने का जो दिया हुआ दीन है वो ना लुट जाए, वो दीन आबाद रहे, वो दीन शाद रहे। हुसैन का कबीला लुटता है तो लुट जाए। ये सहाबा इकराम ने हमें सबक दिया है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करो, लेकिन उनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आए। देखिए आज हम और आप हैं, साहब बैठे हैं सामने, औलाद वाले हैं, साहिब औलाद है, इनसे पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं हैं, इनका कोई बेटा अगर जुदा हो, अगर बाहर किसी मुल्क में जाए, सऊदी अरब में जाए, अमेरिका में जाए, जब वो जाएगा तो इनके दिल पे क्या बीत रही होगी? इनका दिल तो खून के आंसू रो रहा होगा कि आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो रहा है। पता नहीं जब तक इसका वीजा पूरा हो तब तक इसकी जिंदगी भी साथ देगी या नहीं देगी, ये बाप नहीं जानता, इसलिए तो रो रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। आज मेरा बेटा जुदा हो रहा है, पता नहीं मेरी जिंदगी में फिर ये मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्या जब ये लौट के घर वापिस आएगा मेरी जिंदगी भी वफा करेगी या ना करेगी? यही सोच के बाप रो रहा है, बाप का दिल खून के आंसू रो रहा है। और आका हुसैन को देखिए मैदान करबला में अपने एक बेटे की लाश उठाने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ लाश ही न थी बल्कि अली अकबर की लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। टुकड़े करने के बाद ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे और लोग यजीदी लश्कर पुकार के कह रहे थे, हुसैन आओ अपने अली अकबर को उठा के ले जाओ। लेकिन आका हुसैन जब आते हैं क्या देखते हैं? यजीदी फौज वाले घोड़े दौड़ा रहे हैं। आका हुसैन जब उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन घोड़े आगे आपके सामने लेके आ जाते हैं और दूसरी तरफ से अली अकबर के लाश के जो टुकड़े थे उन टुकड़ों में से आवाज आती है, अब्बा जान मुझे संभाल लीजिए, अब्बा जान मुझे संभालिए। आका हुसैन उधर जाते थे तो यजीदी घोड़े उधर आ जाते थे, फिर आवाज इधर से आ रही होती थी। आका हुसैन हमें क्या सबक दे रहे थे? लोगों अपने बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देख के सब्र का दामन ना छोड़ देना, लेकिन जब अज़मत मुस्तफा की बारी आई अपने बेटों को कुर्बान कर देना, अपने भतीजों को कुर्बान कर देना, अपने भांजों को कुर्बान कर देना, खुद भी कुर्बान हो जाना, लेकिन अज़मत मुस्तफा पे कभी दाग ना आने देना, नामुस रिसालत पे कोई आंच ना आने देना। ये हमें सबक दिया जा रहा था। तो हज़रात इकराम ये कदर इस्लाम में औलाद की मोहब्बत की नफी नहीं की, औलाद की मोहब्बत का हमें सबक दिया है, लेकिन ये कहा है कि औलाद से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से की जाए। वही तुम आगे फरमाया कि अपने भाई से भी मोहब्बत करो, नफी नहीं की, अपनी बहनों से भी प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, लेकिन इनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत इनसे बढ़कर की जाए। इस्लाम ने हमें क्या सबक दिया बहन भाई की मोहब्बत के बारे में? देखिए ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल
کے حالات دیکھیے، عورت کا کیا حال تھا، بیٹی کا کیا حال تھا۔ بھائی اپنی بہن کو زندہ دفن کر دیتا تھا، کل میں کسی کو اپنا بہنوئی نہ کہہ سکوں، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلا سکے۔ بھائی اپنی بہن کو زندہ دفن کر دیتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، کل میں کسی کو اپنا داماد نہ کہلا سکوں، کل میں کسی کو اپنا داماد نہ کہہ سکوں، کل میری بیٹی کو ایسا قدم نہ اٹھائے کہ اس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی سوچ کے باپ بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے۔ لیکن سنیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا فاطمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اگر ہم کہہ دیں نا کہ میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ بات ہماری آج کہی ہوئی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی اہمیت اسے حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ آج بیٹی کو تو وہ مقام حاصل ہو چکا ہے جو بیٹی کو مقام ملنا چاہیے تھا، عورت کو وہ مقام مل چکا ہے جو عورت کو مقام ملنا چاہیے تھا۔ جب عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، جب عورت کا کوئی مقام نہ تھا، جب عورت کی کوئی عزت نہ تھی، اس وقت یہ بات کہنا اہمیت کی حامل تھی۔ اسی عالم میں محمد عربی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، فرمائیے حکم کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا کہ سنو جس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں، بات قابل توجہ ہے۔ آج تو لوگ جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اگر بیٹا ہو تو ٹھیک، بیٹی ہو تو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت والی رسم ہے، لیکن اس رسم میں اور اس رسم میں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ رسم وہی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ سنو جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں گی اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، انہیں دین سکھائے، پھر شادی کرے، اللہ اسے جنت دے گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی ایک کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس ایک ہو، فرمایا وہ بھی اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے، اسے دین سکھائے، پھر شادی کر دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھیے وہ صحابی، وہ لوگ جو پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہی آج تمنا کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا 2 بیٹیوں کی بات، کاش آج میرے پاس 2 بیٹیاں ہوتی، میرے پاس 1 بیٹی ہے، آقا حکم دیجیے جس کے پاس 1 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابی گھبرانا، جس کے پاس 1 بیٹی ہے، ہم تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں تو آپ کا آج بھی سہارا ہے، قیامت میں بھی آپ کا سہارا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میں بھی آپ کو چاہتے ہیں، آخرت میں بھی صرف آپ کو چاہیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے تجارت تخشون فسادھا، کہ وہ کاروبار جو تم کرتے ہو جس کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں مجھے کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، فرمایا کہ اس کاروبار سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو، اس کاروبار سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو۔ کاروبار کی اللہ نے نفی نہیں کی کہ کاروبار نہ کرو، روکا نہیں گیا، بلکہ کاروبار کا حکم دیا گیا ہے، کاروبار کرو گے تو ترقی کے میدان میں پہنچو گے، کاروبار کرو گے تو دنیا کی سپر طاقت بنو گے، کاروبار کرو گے تو سب کچھ ہے، کاروبار نہیں کرو گے تو پھر کیا بنو گے؟ کچھ بھی نہیں بنو گے۔ کاروبار کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ کاروبار میں ہی غرق نہ ہو جانا، کاروبار میں ہی ڈوب نہ جانا، بلکہ کاروبار بعد میں رسول اللہ کی محبت اولین ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو تم اپنے لیے بنگلے بناتے ہو، کوٹھیاں بناتے ہو، مکانات بناتے ہو، فرمایا کہ ان سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ضمن میں یہ ایک حدیث پاک ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تو یہ خبر افواہ پھیل گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، کہ پورے مدینے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ آقا شہید ہو گئے ہیں۔ ایک عورت
جو کہ ضعیف العمر تھی، اسے خبر ملی کہ آقا شہید ہوئے ہیں، اس عورت سے رہا نہ گیا، اسے صبر نہ آیا، اس کا سکون لٹ گیا، اس کا اطمینان لٹ گیا، اس کا چین لٹ گیا، اس کا قرار لٹ گیا، دوڑی آقا کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ اب میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی، میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کیا خاتون کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو میدان جہاد سے آ رہا ہوں۔ اچھا پھر بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے آقا ٹھیک ہے، میں نے تو سنا کہ شہید ہو گئے۔ جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن ہاں تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک باپ شہید ہوا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر اللہ مجھے لاکھ بار بھی باپ دے دے تو میں اپنے آقا کی عظمت پہ قربان کروں۔ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ہاں تیرے آقا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر بھی سکون نہیں آیا، ایک اور آنے والا آیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرے آقا تو ٹھیک ہے، لیکن سن لے تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میرا شوہر شہید ہو گیا ہے؟ میرا شوہر اگر شہید ہوا ہے، اگر میرا شوہر قربان ہوا ہے تو آقا کی عظمت پہ قربان ہوا ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ بتاؤ میرے لجپال آقا کا کیا حال ہے؟ ہاں تیرے آقا ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ دیر بعد ایک اور آنے والا آیا، اس سے پوچھا کہ بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تیرے آقا تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ایک بھائی میرا کیوں شہید ہوا؟ میرے لاکھ بھائی کیوں نہ تھے، لاکھ بھائی ہوتے میں اپنے آقا کی ناموس پہ انہیں قربان کرتی۔ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اچھا تیرے آقا تو ٹھیک ہے۔ پھر کوئی اور آنے والا آیا، اس نے کہا کیا خاتون کدھر جا رہی ہے؟ تیرا تو بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، اگر میرے لاکھوں بیٹے ہوتے سب کو میں آقا کی عظمت پہ قربان کر دیتی۔ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرے آقا ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کو سکون نہیں مل رہا، اسے اطمینان نہیں مل رہا، اسے چین نہیں آ رہا، دوڑتی جا رہی ہے، سامنے سے آقا بھی آ رہے ہیں۔ آقا کو جب آتے ہوئے دیکھا وہ عورت دوڑی آقا کی خدمت میں پہنچی، یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ آقا نے فرمایا کیا خاتون میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تیرا باپ بھی شہید ہوا، تیرا بیٹا بھی شہید ہوا، تیرا بھائی بھی شہید ہوا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، یا رسول اللہ میں تو بڑی سعادت مند ہوں کہ میرا خاندان آپ کی ناموس پہ قربان ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا تو چین لٹ گیا تھا، بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ آقا نے فرمایا کیا خاتون میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تب جا کے اس عورت کو قرار ملا، سکون ملا۔ تو حضرات گرامی قدر ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی شے ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک اور حدیث وہاں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی تو پہلی رات تھی، شادی ہوئی پہلی رات تھی، صبح کا وقت ہوا، مدینہ شریف کی گلیوں میں کسی نے ندا دی مسلمانوں میدان جنگ میں آؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس صحابی نے جب یہ ندا سنی اپنی بیوی کو چھوڑا اور باہر جانے لگے، حجرہ عروسی سے باہر نکلنے لگے۔ بیوی نے دامن سے پکڑ لیا اور کہا کہ حنظلہ ابھی تو شادی ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تو شادی ختم نہیں ہوئی، بتاؤ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ سنا نہیں میرے آقا کا حکم آ گیا ہے، میرے آقا کا بلاوا آ گیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جب میرے آقا نے بلا لیا ہے تو میں ہر حال میں آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ اس حال میں جا رہے ہو، ابھی تو شادی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پھر تم لوٹ کے نہ آئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ حنظلہ نے کہا کہ خوشی منانا، اگر میں لوٹ کے نہ آیا تو خوشیاں منانا کہ تیرا شوہر رسول اللہ کی عظمت پہ قربان ہو گیا تھا۔ اور میں تم کو خوش ہونا
کہ تیرے سر کا تاج نہ مجھ سے رسالت پہ قربان ہوا ہے۔ اب حضرت حنظلہ میدان جنگ میں اترے، میدان جہاد میں اترے، دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا، بلاخر شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہوئی، جہاد ختم ہوا، آقا نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ لاشیں اکٹھی کی گئی، تلاش کی گئی، حضرت حنظلہ کی لاش نہ ملی۔ صحابہ واپس آ گئے، یا رسول اللہ سب لاشیں مل گئی لیکن حضرت حنظلہ کی لاش وہ نہیں ملی۔ آقا نے فرمایا چلو اب جاؤ دوبارہ تلاش کرو، اب مل جائے گی۔ صحابہ دوبارہ تلاش کرتے ہیں، جب دوبارہ تلاش کرنے گئے تو حضرت حنظلہ کی لاش مل گئی۔ ملی کیسے؟ حضرت حنظلہ کا جو جسم تھا وہ تر تھا، پانی کے قطرے گر رہے تھے، بال گیلے تھے، داڑھی مبارک گیلی تھی، جسم گیلا تھا، اٹھا کے آقا کی خدمت میں لے آئے۔ یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش تو مل گئی لیکن لگتا ہے انہیں کسی نے غسل دے دیا ہے۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مسکراتے ہوئے صحابہ کی طرف پھر نگاہ کی، فرمایا میرے صحابہ میں نے ابھی دیکھا ہے وہ فرشتے آسمان پہ جا رہے ہیں، وہ حنظلہ کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا غسل دینے کے لیے لے گئے تھے، پہلے تمہیں لاش نہیں ملی تھی نا، آقا نہیں ملی تھی، فرمایا غسل کے لیے لے گئے تھے۔ یا رسول اللہ باقی بھی تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہ لے کے گئے؟ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ حنظلہ کی تو ابھی شادی ہوئی تھی اور شادی ہوئی پہلی رات تھی، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے، اپنی بیوی سے جدا ہو کے آئے، غسل نہیں کیا تھا، غسل کر کے نہیں آئے تھے۔ بس یہی عشق نے کہا کہ حنظلہ تجھے آقا کا بلاوا اب آیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہ کرنا، ایک پل کے لیے بھی دیر نہ کرنا، ہوتے رہیں گے بعد میں غسل، اٹھے آقا کی خدمت میں پہلے جاؤ۔ فرمایا یہ غسل نہیں کر کے آئے تھے اور شہید ہو گئے، اور اللہ کی غیرت کو گنواہ دینا تھا کہ میرے نبی کی ناموس پہ کوئی قربان ہو اور اسے غسل نہ اس نے کیا ہو، اس لیے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں میرے حنظلہ کو غسل دو۔ فرشتے غسل دینے کے لیے لے گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ کا نام پھر رکھا غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حضرت گرامی قدر ہر چیز کی محبت بعد میں، رسول اللہ کی محبت سب سے پہلے۔ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، وجہاد فی سبیل، جہاد کا حکم دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد، فرمایا یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ فتربصوا، پھر راستہ دیکھو، حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کبھی قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے یہاں فاسقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے باغی، یعنی پھرنے والا، دوڑنے والا، بھاگ جانے والا، باغی، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کبھی باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی باغی یہاں پہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے باغی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت نہ کرے، فرمایا وہ باغی ہے، وہ دین کا بگاڑا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، فرمایا اس کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آج کئی مسلک والے ایسے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ کتاب اگر کوئی ایماندار پڑھے وہ تو ڈوب کے مر جائے۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کی خلاف اتنا کچھ لکھا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آقا کے بارے میں اتنا کچھ غلط لکھا ہوا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نماز میں اگر بیل کا، گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، رسول اللہ کا خیال آ جائے نعوذ باللہ من ذالک نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ایسی بےہودہ باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ جب وہ محبت نہیں کرتے تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہم انہیں سمجھائیں بھی نا، کبھی آپ کا اتفاق ہو نا، کبھی کسی وہابی سے، کسی دیوبندی سے، اس سے بات کر کے کہنا، اس سے کہنا یار
आका से मोहब्बत की करो, उनकी तारीफ की करो, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया करो, वो आगे से जवाब इस कदर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उसे समझाएंगे लेकिन वो आपकी बात को नजरअंदाज करता जाएगा। क्यों? कि अल्लाह पाक का वादा है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे मुर्तद लोगों को, अल्लाह ऐसे बागी लोगों को कभी हिदायत नहीं अता फरमाता। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गर्क रहना चाहिए, उनकी मोहब्बत में डूबे रहना चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमारा ये लुट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हमें माल मिला है, रसूलुल्लाह के सदके से मिला है, औलाद मिली है, उनके सदके से मिली है, हमें आज कारें मिली है, बंगले मिले हैं, सब कुछ मिला है आका के सदके से मिला है। अगर आज हम आका से मोहब्बत ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? अल्लाह हजरत ने क्या खूब कहा, आप फरमाते हैं कि आज मदद मांग उनसे, फरमाते हैं कि आज उनसे मोहब्बत कर। आज अगर तू मोहब्बत करेगा तो वो मोहब्बत कल कयामत में काम आएगी, अगर कयामत में उनसे मोहब्बत करेगा तो वो मोहब्बत काम नहीं आएगी। आज की मोहब्बत तुम्हारी कारआमद है, कयामत में जो करोगे वो तो फिर अपनी मजबूरी के तहत करोगे, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए करोगे, लेकिन तब भी अल्लाह के अजाब से बच ना सकोगे। इसलिए आका से मोहब्बत करो। आज कादियानी, उनकी इजादात हमारे अंदर आ गई है। आज अगर हम सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम गंजे नहीं हो जाएंगे, लेक्स साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जरासीम से मर नहीं जाएंगे। इसलिए उनकी जितनी भी इजादात जितनी भी है ना, वो जो कुछ कमाते हैं, जितनी भी प्रॉफिट होती है, बिल फर्ज महाल 100% प्रॉफिट आई है ना, उन्हें 100 में से 25% अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं और बाकी 75% वो मुसलमानों को तबाह करने के लिए खर्च की जाती है। इसलिए आज हम उनकी इजादात खरीदते हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम बचे उनकी इजादात खरीदने से, उनकी मसनूआत से बचे। यही अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, अपनी राहों का मुसाफिर बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।